مولانا کام کا آدمی ہے. مولانا انگلیوں پہ نچاتا ہے لوگوں کو. جب بھی پاکستان کی عوامی تاریخ بنے گی مولانا اس میں شامل ہوگا. کیا؟ جب بھی عوامی ابھار اٹھے گا مولانا اس میں شامل ہوگا. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ جو آپ کی رائے تھی اور وہ واحد جمہوری بندے ہیں، تو آپ آج بھی انہی سٹیٹمنٹس پہ اسی طرح قائم ہیں؟ آدمی اب بھی ڈیموکریسی پہ یقین رکھنے والا تھا، ہو سکتا ہے، لیکن بس اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ. ایک پولیس ٹائپ آف تھنگ اب جنرل کے مقابلے میں پروموٹ کرنے کی نتیجہ یہ ہو. نواز شریف نے یہ کمال کر دیا. ان لوگوں کی بات نہ مانتا جو اس کو غلط مشورے دے رہے تھے، شاید وہ ہیٹرک پوری کر لیتا. آپ نے نواز شریف کے بارے میں سٹیٹمنٹ جو دیا 2 دسمبر 2021 کو کہ میری نواز شریف صاحب سے بات ہوئی جی، اور وہ جمہوریت کو لے کر، ان سارے معاملات کو لے کر جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب دوبارہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. تو میرا وہ تو آئے جب ملک میں تو وزیر اعظم بننا چاہتے تھے تو نہیں بن سکے، وہ کیا کہانی؟ میں بری بات ہوتی ہے، ویسے بھی مجھ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. میں بس صرف یہ وہ کہوں گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آدمی اب بھی ڈیموکریسی پہ یقین رکھنے والا تھا، ہو سکتا ہے، لیکن بس اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ کا مولانا صاحب نے کہا کہ مذاکرات جب تحریک انصاف نے شروع کی ہیں، اسد کیسر لوگ بڑے پولیٹیشین ہیں، وہ مولانا صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مذاکرات شروع کر لیے تھے تحریک انصاف سے، تو مجھے پوچھا ہی نہیں، ہم سے پوچھ لیتے. مولانا کام کا آدمی ہے. مولانا انگلیوں پہ نچاتا ہے لوگوں کو. مولانا سے میرے لوگ جو بھی کہیں، جب بھی پاکستان کی عوامی تاریخ بنے گی مولانا اس میں شامل ہوگا. کیا؟ جب بھی عوامی ابھار اٹھے گا مولانا اس میں شامل ہوگا جمہوریت کے لیے. بالکل. اچھا، کوئی یقین دہانی کروا دی انہوں نے آپ کو؟ مجھے کیا یقین دہانی، ریٹن میں لکھ کے دیا ہے یا زبانی کہہ دیا ہے؟ نہیں، میں اس کی مزاج سے واقف ہوں. مولانا ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا ہماری پارٹیوں میں تو ایسی بڑی بڑی مچھلیاں پھر رہی کہ خدا خیر کر. ہم نے بڑے احتیاط سے آگے بڑھنا ہے. ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، لوگ بڑھیں گے. احتیاط زیادہ برت رہے ہیں. احتیاط اس لیے نہیں کہ مجھے کیا ہے، ورنہ 2-4 ان کا تو بالکل وہ بند ہو جائے گا. دیکھیں تحریک انصاف کے اس وقت 100 ممبر قومی اسمبلی ہیں. 100 کے ممبر ان کے صوبائی اسمبلی میں، پنجاب میں، ٹھیک، کراچی میں، فلانا میں. ان سے تو وہ آپ کی سانس بند کر دے گا. پورا صوبہ ان کے پاس ہے. اگر کل وہ بات ہم نہیں کریں گے جب وہ قیدی غریب جیل میں ہے. میں کسی اور کے تھرو بات کرنا نہیں چاہتا یا کر نہیں سکتا، ورنہ معاملہ تو بالکل جس طرح ایک پھل پک جاتا ہے. انقلاب کے لیے سب بالکل ماحول تیار، بالکل پکا. نہیں تو وہ جو اسپیکولیٹ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اور باقی سارے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیمپئنز ٹرافی جو ملک میں ایک بڑا ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے، وہ اس کو بھی اور دھرنے دوبارہ شروع کریں. کچھ اس طرح کی باتیں، جیسے جنید اکبر خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. 8 فروری بھی گزرا، تو اس پہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پھر وہی ٹارگٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ میرا مطلب دیکھ، دنیا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، واپس چلا جاتا ہوں ان باتوں کی طرف. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے جب وہ اندر سے ایماندار ہو، کام کرنا چاہتا ہو، فلانا کو. جب وہ آتا ہے اس کے بچے بھوکے ہوں، یہ نہ قابل برداشت جرم ہے. ٹھیک، میں چور نہیں ہوں، ڈاکو نہیں ہوں. بالکل. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ شہباز شریف ہمارے دوست ہیں، مگر وہ تو مشرف کے وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار تھے. نواز شریف نے ہمت کر کے شہباز شریف کو روکا تھا، مگر اب نواز شریف بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. ان 2 بھائیوں میں سے پوچھیے، اگر وہ اس کو دونوں ڈینائی نہیں کریں گے. ہاں نہیں، وہ ڈنائی کا آپ نے مارجن چھوڑا نہیں ہے. خوشحال خان کا ٹکا ایک شعر ہے، تھر چی تیریجی خو گزار لرکنہ.
ہر سڑک پیدا د خپل خپل کار لره کنه. خوشحال کہتا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ ہے. شہباز اس بارے کہ میں وہ جہاں بھی ہوگا میں اس کی اس بات کی وہ کرتا ہوں کہ وہ کمال کرتا ہے سڑکیں بنانے میں. ہیز اے ٹیکنوکریٹ, وہ ٹیکنیکل آدمی ہے. 18-20 گھنٹے کام. یہ پالیٹکس یہ ذرا اور ذرا کا 4 دسمبر 2014 جی نواز شریف ملک کی طاقتور فوج کے کنٹرول کے بغیر جمہوریت کے قیام کے لیے پرعزم ہیں, لیکن صرف ایک جمہوری پاکستان ہی قابل عمل ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں زیادہ تر سیاسی رہنماؤں کو فوج نے سہارا دیا, لیکن میرے خیال میں تاریخ نواز شریف کو بری کر دے گی, کیونکہ اپنے تجربے سے سیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایک کمزور یا محدود جمہوریت پاکستان کو برباد کر دے گی. لہٰذا اس نے جمہوریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش سے انکار کیا. وہ واحد پاکستانی رہنما ہیں جنہوں نے اپنے آئینی حقوق پر زور دیتے ہوئے ایک آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو 1998 میں ان کو یعنی ہٹا دیا. ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے میں نے 1999 میں پرویز مشرف کو ہٹانے کے ان کے حق میں حمایت کی تھی, لیکن اسے فوجی بغاوت کے ذریعے سبوتاژ کیا گیا. وہ اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ 10 سال جلا وطنی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ جو آپ کی رائے تھی, اور وہ واحد جمہوری بندے ہیں جو تاریخ میں بھی زندہ رہیں گے, آپ نے جو فرمایا اس میں 2014 کا یہ بیان ہے, تو آپ آج بھی انہی سٹیٹمنٹس پہ اسی طرح قائم ہیں کہ تاریخ میں وہ اسی طرح زندہ رہیں گے اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو اسی طرح سراہا جائے گا, دیکھا جائے گا, یا آپ کا کچھ ادروائز خیال ہے؟ کیونکہ آج کل ان کے بارے میں اور ان کی پارٹی پر لیبل ہے کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, تو یہ اس پہ میں ٹیک چاہ رہا ہوں. میں نے اب سے کہا کہ اس گھر کو آگ لگے گا کے چلاؤ سے. کبھی کبھی آپ کے ساتھی آپ کو وہ کر دیتے ہیں. ضیاء الدین کی جگہ اگر وہ کور کمانڈر کوئٹہ ٹیپو, وہ یہ پھر نہیں ہو سکتا تھا. ایک پولیس ٹائپ آف تھنگ اب جنرل کے مقابلے میں پروموٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا. اپنے لوگوں نے ان کا غلط وہ کیا. نہیں, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میرا مطلب ضیاء الدین بٹ کی سلیکشن غلط تھی, جی کسی اور کو لگا دیتے, کور کمانڈر منگلا لگا دیتے. میرا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی میں کم سے کم وہ جانتے تھے یہ سپرسیڈ والا تماشا اس نے سب کو برباد کر دیا, اور اس میں اپنے لوگ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. مشرف کی جگہ اگر مشرف سینئر ترین بہترین بالکل کمیٹڈ سولجرز جنرل موجود تھے جو پاکستان آرمی کو بھی وہ کر لیتے, اپنے فریم میں کر لیتے, اور جمہوریت کو بھی نہ چھڑتے. یہ بھی کسی کی سفارش پہ انہوں نے میرے یار کو یہ جی وہ اردو اسپیکنگ ہے, فلانا جگہ سے آئے, فلانا ہے, بسم اللہ اس کو میں گڑبڑی باتیں چڑھے. نواز شریف کو میں اب بھی کہتا ہوں, نواز شریف کون کہاں سے آیا ہم سب جانتے ہیں, لیکن نواز شریف نے یہ کمال کر دیا. جہاں سے آیا جس طرح آیا, لیکن اس نے اس بات کو سمجھ گیا کہ بابا یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا کہ یہ چیف ایگزیکٹو کوئی اور ہوگا, فیصلے کوئی اور کریں گے. یہ بات ان کی سمجھ اب تجربے میں آئی, اور انہوں نے بڑی ہمت کی, جس طرح آپ نے ریپیٹ کیا جہانگیر کرامت فلانا. اس میں اگر وہ ان لوگوں کی بات نہ مانتا جو اس کو غلط مشورے دے رہے تھے, شاید وہ ہیٹرک پوری کر لیتا. ان جرنیلوں کی جو آئین سے کھلواڑ کرتے ہیں, شاید وہ پورا کر لیتا. تیسرا کس کو ووٹ آنا چاہتے تھے؟ مجھے کیا پتہ ہے. دو تو ٹھیک ہے نا, دو تو سمجھ آ گئی. جی, کرامت صاحب سے استعفیٰ لے لیا, اور مشرف صاحب کو تو کر دیا سیک, اور بعد میں اب تیسرے کے لیے بھی کوئی کوشش کر رہے تھے. مطلب وہ اگر اس کے بعد بھی کوئی کرتا ہے, وہ ٹھیک راستے پہ چل پڑا تھا, اور پاکستان بھی ٹھیک راستے پہ چل پڑا تھا. اب بھی پاکستان کے چلانے کا یہی ہے, ہم دست بستہ وہ کریں اپنے جنرلوں سے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. جو کچھ ہوا 75 سال میں وہاں بغاوت ہے, وہاں بلوچ, یہ کیا بلوچ پشتون تمام آبادی ہمارے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ون ڈسٹرکٹ
75 سال میں آپ پنجاب کے ایک ضلع کی آبادی کو مطمئن نہیں کر سکے جو دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر ملک وطن ہے. گولڈ ہے, جسٹ نیم اینی تھنگ.